اب یہاں صبر کا لفظ سمجھیے، دو صبر ہوں گے تو یہ کام ہو سکے گا۔ علماء کرام نے اس کے لیے کیا اصطلاحات وضع کی؟ صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ۔ جیسے اطاعت اور تقوی ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، اللہ کا حکم ماننا اطاعت، اللہ کے حکم کو نہ توڑنا تقوی۔ اسی طرح صبر علی الطاعہ، اطاعت پر جم جانا، قائم ہو جانا، سہارنا، ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت۔ یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں۔ اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے اب منفی رخ لیجئے، میں نے مثال دی تھی نا، ایک شخص رشوت پیش کر رہا ہے، آپ کہیں میجسٹریٹ ہیں یا کہیں آپ اور کسی ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ آپ کو رشوت پیش کر رہا ہے۔ مال وہ چیز ہے جو نفس کو محبوب ہے، نفس جو ہے وہ آپ کو پٹی پڑھا رہا ہے کہ لو اس کو قبول کر لو۔ اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو تھامیں گے نہیں، روکیں گے نہیں، تو کیسے آپ کر سکیں گے اس ٹیمپٹیشن کا مقابلہ؟ یہ ہوگا صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا اور صبر کرنا۔ دیکھیے اس کی کتنی اعلیٰ مثال ہے سورہ یوسف میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہے، نہایت حسین ہے، پھر وہ عورت جو ہے امراۃ العزیز، اتنے بڑے سرکاری افسر کی بیوی، وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو تھامنا، قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس عورت نے تو اس برائی کا قصد کیا ہی تھا، حضرت یوسف کی طرف پیش قدمی کی ہی تھی، یوسف بھی کرتے اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ اس وقت اللہ نے خصوصی دستگاری فرمائی، دستگیری، اس لیے کہ انسان کا نفس تو ظاہر بات ہے، وہ تو انسان کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں آتا ہے کہ آپ جب بھی کہتے تھے کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کرتے تھے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ اوصیکم وہی آ گیا، اوصا یوسی ایسان باب افعال، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تو یہ نفس کو تھامنا، روکنا ان چیزوں سے جو اسے مرغوب ہے، یہ ہے صبر عن المعصیہ۔ اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہونے میں جو ناگوار صورت پیش آ رہی ہے، نفس تو چاہ رہا ہے سو، ادھر معلوم ہے کہ اذان ہو چکی ہے، فجر کی جماعت کا وقت ہے، وہ کشمکش ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ہے نفس کے اس تقاضے کو پیچھے ڈال کر اور اللہ کے حکم پر کاربند ہونا، یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، معصیت سے صبر۔ ایک مثبت صبر، ایک منفی صبر، یہ دو صبر ہوں گے تو پہلی منزل سر ہوگی۔